بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کریں گے قربانی کے احکام۔ عید آنے والی ہے، قربانی مستحب مؤکدہ ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ قربانی کریں، اس کے گوشت کے 3 حصے ہوں گے، ایک اپنا حصہ رکھیں، ایک مسلمانوں کو دیں، جو مسلمان مثلا ہمسایوں کو دیں، کسی کو بھی دیں، آپ کی مرضی، مسلمانوں کو دیں، اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ وہ فقراء کو دیں۔ اگر یہ نہیں بھی دیں گے، سارا آپ کھا جائیں گے، پھر بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن یہ افضل یہی ہے، یعنی قربانی کا مقصد یہی ہے۔ جائز ہے کہ ایک جانور میں ایک شخص اپنے اہل و عیال کی، یعنی ایک گھر میں 8 سے 10 بندے ہیں، 4 بندے ہیں، 3 بندے ہیں، اپنے ایک گھرانے کی پورے کی طرف سے ایک جانور اگر ذبح کر دیں گے تو کافی ہے، وہ ایک ہی قربانی تمام کی طرف سے ہو جائے گی۔ ایک جانور میں دوسرے شخص کا اشتراک بھی ہو سکتا ہے، جیسے گائے ہے، اونٹ ہے، ان میں آپ اشتراک کریں، 2 4 8 10 بندے مل جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اشتراک کر سکتے ہیں، اپنا اپنا حصہ لیں گے، پیسے ڈال لیں گے، قربانی ہو جائے گی۔ ایک چیز ہے دمبے میں اشتراک نہیں ہو سکتا۔ سید علی سستانی دامت ظلہ کے نزدیک کچھ روایات ملی ہیں جن کے نتیجے میں یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ دمبے میں ایک ہی شخص، یعنی اپنے اہل و عیال کی تو کر سکتا ہے، لیکن کوئی اور پارٹنر شامل نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ بکرا ہے، بھیڑ ہے، یا گائے ہے، یا اونٹ ہے، ان میں وہ شامل کر سکتا ہے دوسرے افراد کو۔ اور وقت کیا ہے؟ افضل وقت یہ ہے کہ طلوع شمس سے لے کر، یعنی عید کے دن جب سورج طلوع ہو جائے، اس وقت سے لے کر عید نماز ختم ہونے تک، یہ سب سے افضل وقت ہے، یعنی زیادہ ثواب ہے اس وقت قربانی کرنے کا۔ ویسے تینوں دن قربانی کے ہیں، تینوں دن آپ قربانی کر سکتے ہیں، یعنی 3 دن، پہلا، دوسرا، تیسرا، تینوں دن آپ قربانی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جو قربانی کے لیے جانور استعمال کیے جاتے ہیں وہ اونٹ ہے، گائے ہے، بکرے کی قسمیں ہیں، یعنی اونٹ ناریہ مادہ، گائے ناریہ مادہ، یا بکرا ناریہ مادہ جیسے بھیڑ ہے، یا مثلا کہ دمبا وغیرہ ہے، ان کی آپ قربانی کریں گے۔ اور شراکت کے میں احکام بتا چکا ہوں۔ عیب دار جانور کی بھی قربانی مستحب جو قربانی ہے جو ہم کرتے ہیں، حج کے احکام علیحدہ ہیں۔ حج کی جو قربانی ہے، جو حج پر جاتے ہیں ان پر جو قربانی واجب ہوتی ہے، اس کے احکام علیحدہ ہیں۔ یہ جو مستحب قربانی ہے، اس میں عیب دار جانور بھی قربان کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ موٹا تازہ ہو اور عیب دار بھی نہ ہو۔ اور چمڑے کے احکام، جلد یا چمڑا، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو حکم دیتے ہیں کہ ہمیں ہی دیں اور کسی اور کو دینا جائز نہیں ہے۔ آج کل خصوصاً پاکستان میں یہ مسئلہ زیادہ چلا ہوا ہے۔ آپ کی مرضی، مستحب ہے کہ اس کو صدقہ کریں۔ صدقہ آپ کسی مومن مستحق کو بھی دے سکتے ہیں، کسی مدرسے کو بھی دے سکتے ہیں، جہاں آپ کو ضرورت محسوس ہو کہ یہاں دین کی خدمت ہوگی، یا یہ مومن دیندار ہے، اس کو دوں گا تو اس کے بچوں کو یا اس ادارے کو فائدہ ہوگا، وہاں آپ دے سکتے ہیں۔ شروط کیا ہیں؟ جو اہم ترین چیز ہے کہ ذبح کرنے کی شرطیں کیا ہیں؟ پہلی یہ ہے کہ قصاب جو آپ لے آئیں گے وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ مسلمان، ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ شیعہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے شیعہ ہو، آپ مثلا کہ اہل سنت سے بھی اگر آپ کروا لیں جانور ذبح تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ قربانی درست ہوگی۔ لوہے کی چھری سے ذبح کرنا ہے، ضروری ہے، سٹیل کی چھری نہیں ہونی چاہیے، کوئی اور دھات کی چھری نہیں ہونی چاہیے، لوہے سے ہی ذبح کرنا ضروری ہے جانور کا۔ استقبال قبلہ ہو، قبلہ کی طرف رخ ہو، پھر اس کو جانور کو ذبح کیا جائے، بسم اللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، اللہ کا نام لے لے، اور جو دعا موجود ہے کتابوں میں وہ دعا پڑھی جائے، بہتر ہے۔ لیکن اگر کچھ بھی نہ ہو، فقط اللہ اکبر یا بسم اللہ بھی کہہ دے گا تو قربانی درست ہو جائے۔ ذبح کے بعد خون صحیح مقدار میں نکلے۔ ذبح کیا ہے، 1-2 قطرے نکلے ہیں اور جانور بھاگ گیا، یہ ذبح شمار نہیں ہوگا۔ ذبح کریں، رگیں کاٹیں، خون صحیح مقدار میں نکلے، اور شرط یہ ہے کہ اس کے بعد جانور پھڑپھڑائے۔ آپ نے ذبح کیا اور آپ نے جانور کا گلا کاٹ دیا یا جانور فوراً مر گیا، یہ درست نہیں ہے۔ ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد اس کا خون نکلے، جانور تھوڑی دیر پھڑپھڑائے، تو یہ قربانی درست ہے۔ خداوند کریم تمام مومنین کی کاوشوں کو، قربانیوں کو قبول فرمائے۔ مزید مومنین کے کوئی بھی سوالات ہیں، واٹس ایپ نمبر ہر ویڈیو میں دیا جاتا ہے، ہم حاضر خدمت ہیں۔